سنو خیبر پختونخوا کے تمام ویورز کو پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں جہاں مجھے دیکھ رہے ہیں. میرا نام ہے انیس فاروقی اور میں گاہے بگاہے تبصرے اور تجزیے لے کر حاضر ہوتا ہوں. اور آج بڑے اہم موقع پر میں آپ کے پاس آیا ہوں, اور وہ موقع اس لیے اہم ہے کہ 9 مئی ایک سانحہ اس قوم پہ گزرا جسے میں کم از کم پاکستان کا 9/11 کہتا ہوں. اور ہم سب نے دیکھا کہ ایک طوفان آیا, ایک سونامی آیا, اور وہ سونامی پاکستانی قیادت نے, پاکستان کے سیاستدانوں نے, پاکستان کے نام نہاد انقلابیوں نے حقیقی آزادی, غلامی کے زنجیریں, خوف کے بت توڑنے والے روبوٹس نے بپا کرنے کی کوشش کی, اور جسے ختم کر دیا گیا, جسے روک دیا گیا, جسے بروقت تباہی سے ہم بچ گئے. لیکن وہ سوچ اپنی جگہ برقرار رہی. آئیے دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کے واقعات دیگر اقوام میں ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہ کس طرح کا ری ایکشن آتا ہے. پہلے ہم بتائیں گے آپ کو کہ اگر یہ واقعہ جب پاکستان میں ہوتا ہے تو وہاں پہ رد عمل کیا آتا ہے. ہماری سو کالڈ صحافی برادری, وکلا برادری, ججز یا اسٹیبلشمنٹ میں چھپے ہوئے چند باغی عناصر کا سپورٹ کی باتیں ہوتی ہیں, اظہار آزادی کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں, انسانی حقوق کے علمبردار میدان میں کود پڑتے ہیں, اور میڈیا پہ ایک طرح سے اس طرح سے ثابت کیا جاتا ہے, ایک دو جید سو کالڈ بڑے لیڈرز کو بٹھا کر کہ گویا کہ یہ صحیح, ایک یہ درست عمل ہے. یاد رہے یہ وہی لوگ ہیں جو کہ BLA کے ہمدرد بھی ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو مہرنگ بلوچ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, اور یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کی تباہی کا کوئی بہانہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. تو پاکستان میں انسانی حقوق یاد آ جاتا ہے, پاکستان میں آئین اور قانون کو چھوڑ کر اظہار آزادی رائے یاد آ جاتی ہے. اگر یہ واقعہ امریکہ میں ہوتا جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں ہوا اور وائٹ ہاؤس پہ چڑھائی کی گئی, ایک سونامی, ایک سوچ ویسی ہی ایک فاشسٹ سوچ کو بپا کیا گیا, تو پھر وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جب ان کو پکڑا گیا, جب ان پہ مقدمات چلائے گئے, جب ان کو جیلوں میں ڈالا گیا, تو نہ تو وہاں پہ کوئی اینڈرسن کوپر بولا, نہ وولف بلیٹز بولا, نہ وہاں پہ فاکس نیوز نے کوئی میراتھن چلائیں, نہ وہاں پہ CNN نے کوئی لب کشائی کی, بلکہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ قانون سب سے اوپر ہے. یہ انسانی حقوق, یہ اظہار آزادی رائے, یہ موم بتیاں, یہ اگربتیاں جلانے والا مافیا, یہ سیلیبریٹی بنے ہوئے صحافی, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب پاکستان یا امریکہ یا سعودی عرب ہو. وہاں پہ قانون سب سے بڑا ہے. چور کا ہاتھ تو کاٹا جاتا ہے, وہاں پہ کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا, اس لیے کہ وہ قانون ہے. تو پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے؟ پاکستان کا قانون بھی وہی کہتا ہے جو اس وقت ان گرفتار لوگوں کے ساتھ مقدمات کیے جا رہے ہیں, ان کو برابر مساوی حقوق دیے جا رہے ہیں, ان کو رائٹ آف ریپریزنٹیشن دیا جا رہا ہے, ان کو اپیل کا رائٹ دیا جا رہا ہے. لیکن اس پر بھی لوگ سکون سے نہیں بیٹھ رہے اور کہتے ہیں کہ ہمیں ان معصوموں کو, ان بچوں کو چھوڑ دینا چاہیے. اگر آج ہم نے یہ مثال قائم نہیں کی کہ قانون اور آئین اور ریاست اور ملک کی سلامتی سب سے اوپر ہے, تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے اسی طرح کے واقعات کو دعوت دیتے رہیں گے. کولمبیا یونیورسٹی کا تازہ ترین واقعہ آپ کو بتاتے چلیں. غزہ کے معاملے پہ وہاں کے اسٹوڈنٹ مشتعل ہوئے, ان کے ساتھ فیکلٹی کے لوگ مشتعل ہوئے, ان کے ساتھ اساتذہ شامل ہو گئے. لیکن جب قانون حرکت میں آیا, ان کو پکڑ کر گاڑیوں میں ڈالا گیا. جائز یا ناجائز کی اس وقت بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اس وقت بات یہ نہیں ہو رہی کہ کون سا نظریہ درست ہے, کون سا غلط ہے, کون رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری ہے, کون رانگ سائڈ آف دا ہسٹری ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ وہ لائن کراس کرتے ہیں جسے ہم قانون کہتے ہیں, تو پھر آپ پہ قانون پورا عمل درآمد ہوتا ہے. ان کو پکڑا گیا, ان کو گرفتار کیا گیا, ان کو مقدمے چلیں گے. تو یہی بات ایک چھوٹی سی بہت آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات میں اگر کوئی مجرم قرار پا رہا ہے, ثبوت ہیں, ویڈیو ایویڈنسز ہیں, تو پھر اس کو سزا اس کے حساب سے ملنی چاہیے. اس پہ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے, اس پہ کوئی نیگوسیشن, کوئی مصلحت, کوئی مفاہمت, کوئی NRO, کوئی ملکی سلامتی کے پیش نظر کوئی نظریہ ضرورت کچھ نہیں آنا چاہیے. یہ وقت ہے کہ ہمیں ایک مثال
آج ثابت کرنی ہے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے ہمیں ان سب چیزوں کو درگزر اور نظر انداز کرنا ہوگا، جو میڈیا ٹرائل کرتے ہیں، جو یہ صحافی ہیں، جو وکیل ہیں، جو عدالت میں ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ قانون کو پہلے اوپر لے آئیے، پاکستان کی سمت خود بخود درست ہو جائے گی۔ سنو خیبر پختونخوا، میری بات بھی کبھی کبھی سن لیا کرو۔